خدا کی بنائی ہوئی یہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ جدید سائنس بھی اس کے تمام رازوں سے پردہ اٹھانے میں ناکام رہی ہے۔ انہی میں سے ایک بلیک ہولز مسٹری کا بھی ہے۔ یہ بلیک ہولز کائنات میں سب سے عجیب اور ذہن کو سب سے زیادہ حیران کن کرنے والی تخلیق ہے۔ یہ لامحدود 2 وسطوں تک پھیلے آسمان پر ایسے مقامات ہیں جہاں فزکس کے قوانین بے بس ہو جاتے ہیں۔ بلیک ہولز کی بنیادی طور پر انتہائی پر اسرار قرار دیا جاتا ہے۔ سائنسدان ان کے راز جاننے کے لیے ہمیشہ سے بے چین رہے ہیں۔ بظاہر بلیک ہول زیادہ تر کہکشاؤں کا ایک لازمی حصہ معلوم ہوتے ہیں اور ان کے رازوں کو کھولنا ہماری کائنات کے تانے بانے کو سمجھنے کی کیز ہو سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جدید سائنس آج تک بلیک ہولز کے کون سے رازوں سے پردہ اٹھا چکی ہے؟ دوستو، سائنسدان ایک طویل عرصے سے بلیک ہولز کو ایک نظریاتی انکام قرار دیتے آئے ہیں۔ خلاقیاتی ماہرین نے 20ویں صدی کے بیشتر حصے میں یہی فرض کیا کہ اس کائنات میں بلیک ہولز کا وجود ضرور ہے، لیکن صدی کے آخر تک ان کے بارے میں جاننے کے لیے صحیح طریقہ کار دریافت نہیں کر سکے۔ پھر 2019 میں ایک عالمی تحقیقی گروپ نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیتے ہوئے بلیک ہول کی پہلی تصویر کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ برسوں کی کیسرائیوں اور تحقیق کے بعد آخرکار یہ اس راز کا براہ راست ثبوت تھا کہ بلیک ہولز وجود میں رکھتے ہیں۔ یہ تصویر بلا شبہ ان آگ بگولا جیسی خلا سے کچھ کم ڈرامائی نہیں ہے جو ہمیں اکثر فلموں میں نظر آتی ہیں۔ سائنسدان کائنات کے اس عجیب و غریب راز کے بارے میں مزید تفصیلات حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں اور اب تک یہ جاننے میں کامیاب رہے ہیں کہ یہ بلیک ہولز کی آواز کیسی ہوتی ہے۔ آج بھی بلیک ہول کے بارے میں ایسے بہت سے سوالات موجود ہیں جن کا جواب کسی کے پاس نہیں، لیکن آج ہم اپنی بات ان معلومات سے شروع کریں گے جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ بلیک ہول خلا کا ایک ایسا حصہ ہے جو انتہائی ٹینس یعنی کثیف ہے۔ اس میں ایک اتنی کشش و ثقل موجود ہے کہ کوئی بھی چیز حتیٰ کہ روشنی بھی اسے بچ نہیں سکتی۔ بلیک ہول کی اب تک کچھ اقسام دریافت ہو چکی ہیں۔ سب سے پہلے سٹارلر یعنی کوکبی بلیک ہول کی بات کریں گے۔ یہ اس وقت بنتے ہیں جب ایک بڑا ستارہ پھٹ جاتا ہے اور اس کی بیرونی تہہ سپر نوا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہم یہ سپر نوا اکثر آسمان میں دیکھ سکتے ہیں جو کائنات کی کچھ روشن ترین اشیاء ہیں۔ بعض اوقات ایک سپر نوا اس پوری کہکشاں سے زیادہ روشن ہو سکتا ہے جس میں وہ خود موجود ہوتا ہے۔ اکثر ستارہ کافی بڑا ہے تو اس کے مرکز کے باقیات چھوٹے ہیں لیکن کسی لامحدود اور کسی سمت کے بغیر نقطے میں گرتی چلی جائیں گی، جس کے نتیجے میں بلیک ہول سٹارلر موجود میں آئیں گے۔ اس مقام پر بہت زیادہ کشش و ثقل موجود ہوتی ہے جو ہر چیز کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے۔ فلکیاتی سائنس کے مطابق سورج کی جسامت ایک ایسے نقطے میں انتہائی کثیف ہو جاتی ہے جو ایٹم کے سب سے چھوٹے حصے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ تصور کریں کہ یہ نقطہ بہت کثیف ہے اور بنیادی طور پر اسپیس ٹائم کو شکست دیتے ہوئے خلا میں ایک ایسا سوراخ تخلیق کر لیتا ہے جس کی کثافت لامحدود ہوتی ہے اور اس نقطے کو سنگولیرٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق بلیک ہول سٹارلر کا حجم ہمارے سورج سے کم از کم 20 گنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ بہت بڑے ہو سکتے ہیں لیکن بلیک ہول سپر میسو کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ یہ سورج سے لاکھوں اربوں گنا بڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ در حقیقت کوئی بھی یہ نہیں جان سکتا کہ بلیک ہول سپر میسو ابتدائی طور پر کہاں سے آئے تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ زیادہ تر کہکشاؤں یا غالباً تمام کہکشاؤں کے مرکز میں کم از کم بلیک ہول سپر میسو موجود ہوتا ہے۔ آپ کے ذہن میں یقیناً یہ خیال آ رہا ہوگا کہ بلیک ہولز کائناتی ویکیوم کلینر ہے جو ارد گرد موجود تمام کسی بھی چیز کو بلکہ ہر چیز کو اپنے اندر سخت کر لیتا ہے، لیکن اس خیال کو مکمل طور پر درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اگر کوئی چیز بلیک ہولز کے سے کافی دور ہے وہ اس کے قریب کشش و ثقل سے بھی محفوظ بھی رہ سکتی ہے، لیکن کوئی شے اس سے بہت قریب آ جائے تو اس مقام کو عبور کر لے جسے وہ بلیک ہول کا افق کہا جاتا ہے تو اس کی واپسی کا ہر امکان ختم ہو جاتا ہے۔ وہ چیز بلیک ہولز کے مرکز یعنی سنگولیرٹی کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے جہاں لامحدود کشش و ثقل موجود ہے، لیکن ایسے اب تک مفروضہ قرار دیا جاتا ہے کیونکہ سائنس اب تک یہ نہیں جان سکی کہ اتنی کشش و ثقل پیدا کرنے کے لیے سنگولیرٹی میں کون سا عمل جاری ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس مادے کی بہت زیادہ مقدار موجود ہے تو مادہ کشش و ثقل پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کسی ایک نقطے پر مادہ کی بہت زیادہ مقدار موجود ہے تو وہاں بہت زیادہ کشش و ثقل موجود ہوگی، لیکن سنگولیرٹی میں شاید فزکس میں سب سے بڑا اسرار مقام ہے۔ یہ کسی ایسے لفظ کی طرح ہے جسے آپ تک کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ موجودہ فلموں کی کہانیوں کے بعد رقص جن میں ہیرو
بلیک ہولز کے پاس گرنے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ حقیقت اس سے کئی مختلف ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ جب آپ کسی بلیک ہولز کے قریب پہنچ جائیں تو ہر ایٹم ایک ایک کر کے ایک دوسرے سے الگ ہونے لگتا ہے، حتیٰ کہ آپ کا خلائی جہاز اور آپ خود بھی لامحدود ایٹم کی صورت میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ سوچئے تو اس وقت تمام ایٹم کسی اسپیکٹ کی طرح ایک لکیر کی شکل میں اختیار کر لیتے ہوں گے۔ سائنسدان بھی در حقیقت اسے اسپیکٹیشن فقہ ہی کے نام دیتے ہیں۔ یہ عمل ستاروں میں اس وقت دیکھا جا سکتا ہے جب وہ بلیک ہولز کے افق کو پار کر لیتا ہے اور اس کے ناقابل شکست کشش شکل انہیں جھکڑ کر انہیں مرکز کی جانب کھینچی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ بلیک ہول سے روشنی بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعریف کے لحاظ سے بلیک ہولز نظر آنے والا مقام ہے۔ تو پھر سائنسدان ان کا پتہ کیسے چلاتی ہیں؟ بلیک ہولز اپنے ارد گرد کی خلا پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان کی کشش شکل ارد گرد موجود اشیاء کو متاثر کرتی ہے، جس سے وہ چیزیں اس کے ارد گرد گھومنے لگتی ہیں۔ یہی ایک بلیک ہولز کی نشانیاں ہیں جو ان کی تلاش میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ لہٰذا اگر ایک بلیک ہولز کسی ستارے کے قریب سے گزرے گا تو وہ اسے تباہ کر دے گا، کیونکہ اس کی کوشش ہوگی کہ وہ ستارے کے موجود ہر چیز کو اپنی جانب کھینچ لے۔ ماہرین فلکیات میں 1971 میں کشش شکل نے ایسے ہی اثرات کی تابعداری کی بنیاد پر پہلی بار کائنات میں ایک بلیک ہولز کی موجودگی کا انکشاف کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ زمین پر 21 لیزر روشن ایک نیلے ستارے سے آ رہی ہے جو ایک عجیب و غریب تاریک چیز کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ اس تابعداری کی وجہ سے ستارے سے سولر میٹر خارج ہو کر بلیک ہولز میں گم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سائنسدانوں نے اس بلیک ہولز کو سائنس 11 کا نام دیا۔ بلیک ہولز کا پتہ چلانے کے لیے اس طرح کی تابعداری کے نمو کی نشاندہی کرنا آج بھی ضروری ہے۔ بلیک ہولز کے افق کے ارد گرد اربوں کے میل علاقے میں گیس اور دھول بلیک ہول کی کشش و شکل سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں، لیکن اس میں داخل نہیں ہوتی بلکہ اس کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ بلیک ہولز میں 21 ریزر اور گیما ریزر جیسے بہت زیادہ توانائی داخل ہوتی رہتی ہیں۔ روشنی کی سب سے زیادہ طاقتور شکلیں ہیں۔ خلائی دوربین سے بلیک ہول کے افق کے بننے والی صورتیں دراصل بلیک ہول کے ارد گرد پھیلے مادے کی روشنی ہوتی ہے۔ یہ اصل صورتیں ان ماڈل سے بہت حد تک ملتی ہیں جو سائنسدانوں نے اس نظریے کے تحت بنائی تھی کہ کسی بلیک ہولز کے ارد گرد موجود روشنی کیسے نظر آئے گی، خاص طور پر جب وہ بلیک ہولز کی کشش و شکل کی وجہ سے چھپی ہوئی بھی ہو۔ ایونٹس ہرائزن کی ٹیم میں 2022 میں اپنی دوسری تصویر جاری کی جس میں ہماری کہکشاں ملکی وے کی مرکز میں موجود انتہائی بڑے بلیک ہولز کو دیکھا جا سکتا ہے۔ سائگیٹرس اے نامی ستارہ زمین سے 27,000 نوری سال کے فاصلے پر آتی ہے۔ اگر آپ نے کبھی انسٹروٹلیئرس نامی سائنس فکشن فلم دیکھی ہوگی تو اس میں کمپیوٹر کی مدد سے تیار کیا گیا بلیک ہولز کا منظر دیکھا جا سکتا ہے جو در حقیقت ساخت کے لحاظ سے درست تھا۔ اس میں فلم بلیک ہولز کے بارے میں بھی بہت سی چیزیں دکھائی گئی ہیں۔ انہیں بالکل درست قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن جس طرح ان کی منظر کشی کی گئی ہے وہ اصل فزکس پر مبنی ہے۔ لیکن آپ کو ہم نے پہلے بھی بتایا کہ فزکس کے تمام رولز بلیک ہولز کے ارد گرد لاگو نہیں ہو سکتی۔ یہ وہی فلکیاتی چیزیں ہیں جو فلم بنانے والوں نے تصویر میں دیکھی تھی، جو حقیقت میں اتنی واضح نہیں تھی جسے انسٹالیٹر میں دیکھا گیا ہے، لیکن بلیک ہول دراصل ایسے ہی نظر آتا ہے۔ سیگیٹرس اے نامی ستارہ آسمان پر چند ڈونٹ کے سائز کے برابر دکھائی دیتا ہے، یعنی یہ انتہائی چھوٹا نظر آتا ہے۔ ایونٹ ہرائزن ٹیم کی طرف سے بنائی گئی ان دونوں تصاویر کو انقلابی دریافت کا آغاز قرار دیا جاتا ہے، جو اس وقت کا ٹھوس ثبوت فراہم کرتا ہے کہ کائنات میں بلیک ہول موجود ہے، لیکن بہت سے رازوں سے پردہ اٹھانا بھی باقی ہے، جس سے یہ سوال بلیک ہول کے ذریعے نکالا جانے والا مادہ آخر کہاں جاتا ہے۔ جنرل ریویلیشن ایلبرنسیشن کی کشش و شکل کے نظریے کے مطابق کوئی بھی چیز بلیک ہول سے نہیں بچ سکتی، اس لیے اس میں داخل ہونے والی ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے۔ سٹیون ہاکنگ نے انہیں سوچ بہتر میں یہ نظریہ پیش کیا کہ بلیک ہولز ایک چھوٹی سی تابکاری خارج کرتی ہے جسے اب ہاکنگ ریڈیشن کہا جاتا ہے۔ یہ تابکاری بڑے پیمانے پر بلیک ہولز کے حجم میں بے تدریج کا باعث کمی بنتی ہے اور طویل عرصے کے بعد بالآخر غائب ہو جاتی ہے۔
اسٹیون ہاکنگ کے مطابق یوں معلوم ہوتا ہے کہ بلیک ہول میں گرنے والی ہر چیز کے بارے میں تمام معلومات ضائع ہو جاتی ہے، لیکن یہ فزکس ایک اور بنیادی اصول کوانٹم تھیوری کے بالکل برعکس ہے۔ اس تھیوری کے مطابق اگر کوئی شے میل یا تباہ ہو جائے تو بھی کوانٹم معلومات کسی شے بھی موجود ہر ذرائع کی تفصیلات اور اس کے رد عمل کی معلومات کبھی ضائع نہیں ہو سکتی۔ اس اختلاف کو بلیک ہولز انفارمیشن پیراڈاکس کہا جاتا ہے۔ فزکس کے یہ دو بڑے نظر بات ایک دوسرے سے متفق نہیں ہے۔ فزکس کے ماہرین کئی دہائیوں سے اب تک جو کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ان نظریات کے دوسرے سے تعلق تاریخ تلاش کرنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس مقصد کے لیے ایک ایسی تھیوری تلاش کرنے کی ضرورت ہے جو ان دونوں نظریات کا احاطہ کرتی ہو۔ ماہرین اس راز کی گتھی سلجھانے کے قریب پہنچ چکی ہیں، جس کے لیے ایک مکمل طور پر نئی تھیوری کی ضرورت ہے۔ کائنات کے سب سے بڑے راز کو سمجھنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ کائنات کی تخلیق کی بنیاد تلاش کی جائے۔ یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ مستقبل میں کائنات کتنی تبدیل ہو جائے گی اور اس کا جنم کہاں ہوا۔ یہ ایسے راز ہیں جنہیں آپ صرف اسی صورت میں سمجھ سکتے ہیں جب آپ کے پاس فزکس کا زیادہ عالمگیر وصول موجود ہو، جو ہم جانتے ہیں کہ فی الحال ہمارے پاس نہیں ہے۔ شاید جس راز کو ہم تلاش کر رہے ہیں وہ بلیک ہول کے عین مرکز میں موجود ہوں۔ لہٰذا اگر آپ یہ جان سکتے ہیں کہ بلیک ہول کے اندر کیا ہے تو در حقیقت آپ نے بنیادی طور پر فزکس کی گتھی سلجھا لیا ہے۔ شاید تمام فزکس نہ صحیح، لیکن اس کے کچھ انتہائی پائیدار سوال کے جوابات ضرور تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بلیک ہولز اپنی تمام متاثرہ اپنی عقل کو حیران کر دینے والی شان و شوکت کی انتہائی ایک اہمیت کے حامل ہو چکے ہیں۔ یہ نہ صرف فزکس کی بنیادی اصولوں کے بارے میں ہماری معلومات کو مزید آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، بلکہ کائنات کے دیگر عجیب و غریب اور اسرار کے حصوں کے بارے میں مزید دریافت کرنے کی کنجی بھی ہو سکتی ہے۔ بشمول اس کائنات کے آغاز یعنی بیگ بینگ کے بلا شبہ ایک فلکیاتی سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کائنات جتنی رازوں سے اب تک ہم واقف ہو چکے ہیں وہ شاید کسی بلند و بالا پہاڑ کے مقابلے میں رائے کردار کرنے کے برابر بھی نہ ہو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کریے گا۔